نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ان آیات مقدسات کا درس پہلے بھی دیا جا چکا ہے شان نزول عیسیٰ علیہ السلام کے چیپٹر میں، لیکن پھر آپ نے وضاحت مانگی ہے ان آیات مقدسات کی، تو اب آپ کے کہنے پر دوبارہ ان آیات مقدسات کا سلیس سا ترجمہ، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی ترجمانی ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے یا علماء کرام کر رہے ہیں غلط ہے، تو احمد عیسیٰ کو اوپر سے پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ کیسے صحیح ہو گیا؟ احمد عیسیٰ کو تو اوپر سے قرآن صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ کیسے صحیح ہو گیا؟ وہ آپ نے کیسے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ صحیح ہے؟ جس آدمی کو یہ مطلب وقوف ہی نہیں کہ یسألونا کو کیسے بنانا ہے، یسألونا کا نون کون سا ہے، وہ تو کہتا ہے اس سے مراد ہم ہے، تو اس کو متکلم کا نون ہی نہیں، ہم ترجمہ ہی نہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں تھوڑا سا آپ کے پاس موبائل ہے تو ڈکشنری نکال کے وہاں چیک کر لیا کریں کہ یسألونا جو اس نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے۔ اب میں نشاندہی کرتا ہوں نا آپ کو، تو جو آپ لٹو ہوئے ہیں، آپ اپنے نہیں کسی استاد کے پاس جاتے تو نہیں جاتے تو نہ جاؤ، لیکن موبائل تو ہے نا یا لیپ ٹاپ تو ہے نا، اس سے ریسرچ کرو، میری بھی ریسرچ کیا کرو، جو میں کہتا ہوں وہ بھی ریسرچ کیا کرو کہ اس بلبٹے نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے، اور جو احمد عیسیٰ بولتا ہے وہ بھی دیکھا کرو صحیح کہا ہے کہ یا غلط کہا ہے۔
میں یہی تو دعوت دے رہا ہوں. پہلے آپ ورڈز کو دیکھو، اگر کوئی ورڈز کو صحیح، اس کی ادائیگی صحیح ہے تو پھر اس کا آگے ترجمہ یا مفہوم یا معنی وہ بھی صحیح ہوگا. جس کا ورڈ ہی صحیح نہیں، جس کا ورڈ ہی صحیح نہیں، وہ آگے کیا کرے گا؟ آگے اس کو جھوٹ ہی بولنا ہے یا ایسے ڈینگے مارنی ہے اور پھکی فروش ہو اور جہل ہو. اس سے زیادہ وہ پڑھے لکھے ہیں. یہ جہل خود ہے، یہ جہل خود ہے. دوسروں کو جہل کہتا ہے نا، خود جہل ہے. اسے تو یہ وقوف ہی نہیں کہ قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے. آؤ مقابلے میں یہ کہ تکبر میں آ کے کہتا ہے، اسے یہ نہیں پتا. انزلنا کا حمزہ علیحدہ کر دینا، آیا ہو گیا نزلنا، تو یہ بالکل غلط ہے. انزلنا لفظ اکٹھا ہے، متکلم جمع متکلم کا صیغہ ہے، 14واں صیغہ ہے فعل ماضی کا، باب افعال سے، مصدر اس انزال ہے. یہ میں نے پوری گردان پچھلے سنائی ہے انزلنا کی. جس آدمی کو یہ وقوف ہی نہیں کہ لفظ کو کیسے بنانا ہے، کیسے توڑنا، اس کو توڑنا ہے، کس طرح اس کو کرنا ہے، وہ صحیح پڑھے گا. وہ صحیح آپ کی نظر میں قرآن سے حوالے دیتا ہے، اسے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، حوالے کیا دے گا؟ وہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آیت نکال کے نا، تو اس آیت کو یہ میں مراد ہوں، میں مراد ہوں. جس طرح نبی علیہ السلام کا وہ سورۃ محمد ہے، آقا علیہ السلام کا پورا چیپٹر ہی آقا علیہ السلام کے نام پر ہے. وہاں سے ایک دو آیتیں لیں، ہاں اس سے مراد میں ہوں. اس کا وہ دجل میں نے چاک کر دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کا چیپٹر ہے. اسی طرح جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ عیسیٰ بن مریم کا ذکر ہے، ماضی میں ذکر ہے. اسے نہیں پتا کہ ماضی مضارع کیا ہوتا ہے. اسے تو یہ خبط ہے کہ آگے میرا نام لگا دو. آپ کہتے ہیں قرآن کے حوالے دیتا، اسے تو پتہ ہی نہیں یہ کون سا اس زمانہ پایا جاتا ہے. اس آیت میں، اس آیہ مقدسہ میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے، کون سی زمانے کی بات ہو رہی ہے، اسے نہیں پتا. وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے نبی مان لو. ایسے پھر اس نے ایک نئی اختراع نکالی ہے، جس اختراع کو میں نے توڑا ہے کہ محمد کے فلٹر سے یہ ترجمہ ہی کوئی نہیں قرآن پاک کے اندر کوئی بھی. یہی بتا دو آپ کا، یہ اس کی تشریح کرو کہ فلٹر کسے کہتی ہیں، اور فلٹر کس اپنا قرآن پاک کا کون سا لفظ ہے جس کا ہمارا فلٹر ہے. آپ کہہ رہے تھے نا وہ قرآن پاک کی دلائل دیتا ہے، تو یہی آپ کو آج کیا تاریخ ہے، 6-7 تاریخ ہے میرا غالب خیال ہے، 7 تاریخ، 7 آپ کو جناب 15 تاریخ تک میں وقت دیتا ہوں. قرآن پاک کا ایسا لفظ نکال کے، پورے قرآن پاک سے ایسا لفظ نکال کے دو جس کا معنی فلٹر ہو، جس کا نام معنی فلٹر ہو. ایسا لفظ کوئی ایک نکال کے دو. قرآن پاک کا لفظ نکالنا ہے. اب بھی آپ کی عقل بند رہے تو اس کا علاج تو میرے پاس تو نہیں ہے نا، کہ قرآن پاک کے لفظ فلٹر ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں وہ قرآن پاک کے دلائل دیتا ہے، کہاں دلائل دیتا ہے؟ جہالت پر مبنی اپنا مفہوم اور اپنا مطلب جو ہے نکالا. یہ قرآن پاک صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک ہے، اور مسلمانوں کو انہوں نے عطا فرمایا ہے، اور کسی کی پیشگوئی کو نہیں کرتا. کافروں کی کفر کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے کرتا ہے، مشرکوں کی شرک کی وجہ سے کرتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے سارے قصے کہانی مسلمانوں کو سیدھا رکھنے کے لیے، ہدایت کے لیے مسلمانوں کے لیے. احمد عیسیٰ کی کوئی تاریخ ہی نہیں. یہ جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ بولا ہے نا، تو ہم نے اعتبار کر لیا. احمد عیسیٰ جو ہے نا، تو اس کے حواری جو ہے نا، وہ بھی قرآن پاک کی تو بات کیا کرتے ہیں.
کیا کرتے؟ جھوٹ بولتے ہو، تم بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا تم نے بھی، یہ جھوٹ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول ہوگا، ان کی بعد میں وفات ہوگی، یہ وضاحت میں نے کل کر دی ہے۔ صرف آپ کی تسلی کے لیے یہ آیات مقدسات میں دوبارہ پڑھیے، اور اس کا مختصر ترجمہ کروں گا۔ آخری آیت جو ہے نا، جس کو کل میں نے 15 منٹ 16 منٹ لگائے ہیں آپ کے لیے، آج میں اس کی مکمل تشریح کر دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یعنی اتریں گے، اللہ تعالیٰ ان کا نزول فرمائے گا۔ نزول کا معنی پیدائش نہیں، قطن نہیں، آمد عیسیٰ بنا لے تو آپ مان لے تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اسلام سے دور ہیں، آپ قرآن سے دور ہیں۔